اسلام میں محتاجوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ احادیث میں کہیں اس کو افضل اعمال میں سے بتایا تو کہیں کھانا کھلانے والوں کو لوگوں میں سب سے افضل اور سب سے بہترین انسان قرار دیا، اور کہیں اس عمل کو جنت میں داخل ہونے کا سبب قرار دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ سو جائے تو تم قیام اللیل کا اہتمام کرو، تدخل الجنت بسلام، تو امن و سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جی ہاں، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا اس قدر پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی جگہ جگہ اس چیز کا حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھتے ہیں آج اس مہمان کو کون اپنے یہاں لے جا کر کھانا کھلائے گا؟ ایک صحابی رسول اس کو اپنا گھر لاتے ہیں، اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں؟ اہلیہ جواب دیتی ہے صرف بچوں کے برابر خوراک ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ آج بچوں کو کسی طرح تسلی دے کر سلا دو۔ چنانچہ ان کی اہلیہ بچوں کو سلا دیتی ہیں، پھر کہتے ہیں جب ہم مہمان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھیں تو تم ایسا کرنا چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان کو یہ احساس ہو کہ ہم ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ ویسی ہی کرتی ہیں اور اس طرح سے مہمان کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ یعنی خود تو محتاج، خود تو ضرورت مند، مگر اس کے باوجود دوسروں کو کھانا کھلانے پر ترجیح دیا۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یوں بیان کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ خود محتاجگی کے باوجود، خود کو ضرورت اور حاجت کے باوجود دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہمارے مال میں یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، محتاجوں کا جو حق ہے وہ دیں، یعنی اس کو کھانا کھلائیں، تو اللہ رب العالمین کے ہاں جا کے ہم کامیاب ہوں گے۔